بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر انسان کا دل اپنی لاحاصل خواہشوں یا کسی دکھ کو لے کر خالی پن کا شکار ہونے لگتا ہے اور ممکن اور ناممکن کے وسوسے اسے بے چین اور اداس رکھتے ہیں، اور وہ ہمہ وقت اپنی دعاؤں کی قبولیت اور کسی معجزے کا منتظر رہتا ہے۔ تو سنو، اس مہربان رب کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں، اور وہی ہے جو تم پر روشنی اور سایہ لاتا ہے، اور وہ اپنے منصوبے ایسے ناقابل ادراک طریقوں سے پورے کرتا ہے کہ جب وہ تکمیل کو پہنچتے ہیں تو کسی کو پتہ تک نہیں چلتے۔ میرے رب کا قرآن تو خود کہتا ہے کہ اللہ غیر محسوس طریقوں سے اپنے ارادے پورے کرنے والا ہے، جس کا تم گمان بھی نہیں رکھتے، اور اس کی تدبیریں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ آغاز میں ان کے انجام کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور بے شک ہر بات کی گھڑی تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہے، اور اگر آج کسی چیز کا نہ ملنا یا تمہاری زندگی میں آیا کوئی برا تجربہ تمہیں اداس اور بے چین کر رہا ہے، اور بظاہر تمہیں کامیابی کے کوئی امکان نظر نہیں آ رہے، تو یاد رکھنا وہ انسان کبھی ہار نہیں سکتا جس نے اللہ کی خاطر ہار تسلیم کی ہو، کیونکہ جو تکلیفیں آج تمہیں جگا رہی ہیں وہ ان راحتوں سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں غفلت کی نیند سلا دیتی ہیں۔ اور تم ہرگز اپنے غموں کو اتنا حق مت دو کہ وہ تمہاری مسکان چھین لے، بلکہ اپنے رب سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تمام جھوٹی محبتوں سے، ایک منافق کی دوستی، نفرت برے دل اور حسد بری آنکھ سے۔ جانتے ہو، جب اللہ کی محبت تمہارے دل پر دستک دیتی ہے تو وہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول کر اپنے کرم کی ایسی برسات کرتا ہے جو تمہارے بے چین اور اداس دل کو سرشار کر دیتی ہے۔ اور جانتے ہو، جب تم اپنے رب سے دعا مانگتے ہو تب اللہ کہیں نہ کہیں کسی کے دل کو تمہارے لیے نرم کر رہا ہوتا ہے، کہیں کسی کے دل میں تمہارے لیے خیال ڈال رہا ہوتا ہے، غرض وہ تمہارے لیے اسباب بناتا ہے، اور تمہیں یوں لگتا ہے کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں کوئی گناہ یا قطع رحمی کی بات نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ یا اس کو وہی عطا فرما دیتا ہے جو اس نے مانگا ہے، یا اس کی کوئی تکلیف اس دعا کے بدلے رفع کر دیتا ہے، یا اس کے لیے اس دعا کے برابر کا ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے آج تمہاری کوئی کوشش ناکام ہو گئی ہو، تو سنو، جب کبھی تمہیں زندگی میں دو راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو اس راستے کو چنو جس پر اللہ راضی ہو، اور زندگی کا کوئی خسارہ ایسا نہیں جس کا ازالہ ممکن نہ ہو، اور جان لو کہ اللہ اپنی معیشت کے تمام تقاضے خود پورے کرتا ہے۔ تو تم ان چیزوں کا ہرگز افسوس نہ کرو جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی ہوں یا تمہاری کی گئی تدبیر کے مطابق نہ ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا فرمایا اور 4 چیزیں رب کریم نے لکھ دی اس کے لیے۔ اس کا رزق کتنا ہے، زندگی کتنی ہے، عمر کتنی ہے، اس کا جوڑ کہاں ہے، اور جو اس کی حکمت اور تقاضوں کے تحت اس پر مشکلات آئیں گی تمہارے ہی گناہوں کی معافی کا سبب بنیں گی، اور جو نیک ہو اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنیں گی۔ یاد رکھنا کہ زندگی میں ہر دیری کے پیچھے خیر کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوتا ہے، اور اگر تمہارا دل اداس اور بے چین رہنے لگے اور مایوسی حد سے بڑھ جائے تو سمجھ لو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ وہ مہربان اپنی عطاؤں کا ظہور اب کرنے ہی والا ہے، کیونکہ جب صبر کے پیمانے ٹوٹنے لگتے ہیں تو اس کی رحمت کے تانے بانے پھر سے جڑنے لگتے ہیں، اور پھر اس کے نور حکمت کی جگمگاہٹیں تمہیں ایسے گھیر لیتی ہیں جیسے تمہارے دل کا ہر زخم حاصل کی تسکین سے بھر جاتا ہے۔ کاش تم خود کو اس مہربان مالک معبود کی بندگی میں دے دو جس کی سلطنت میں اس کے سوا
کسی کا زور نہیں چلتا، اور یاد رکھو تمہارا رب سرسری اور سطحی فیصلے نہیں کرتا، بلکہ اپنی غالب طاقت سے اپنی بندگی بجا لانے والوں کو بہترین بخشش اور انعامات سے نوازتا ہے۔ اور جان رکھو بد نصیب تو وہ ہیں جسے سب مل جاتا ہے پر خدا نہیں ملتا، تم تو وہ خوش نصیب ہو جس کی خالص اور خفیہ پکار سن کر اللہ نے تمہیں اپنی رحمت کے لیے چنا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ خدائے واحد اور مہربان رب تمہاری خوبصورت کہانی لکھ چکا ہے۔ ان قریب وہ تمہاری ریزہ ریزہ ذات کو سمیٹ کر اپنی خزانہ فیض کی ساری عطائیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے ہی والا ہے۔ سنو، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو مت بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے، ورنہ بہت سے لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں، ان کے ہاتھ کبھی دعا کے لیے اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ سنو، ہر مشکل کا حل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں۔ پتہ ہے ہر رشتہ کبھی نہ کبھی مان توڑ دیتا ہے، ہر تعلق کبھی نہ کبھی کھو جاتا ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جس کا آسرا ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ سنو، ٹوٹ مت جانا، دینے والا کہتا ہے ایک دن تمہارا اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ پتہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام 32 سال بعد اپنے باپ سے ملے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، پھر اٹھے، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ پاک سے پوچھا، یا اللہ اتنی محبت بھی کوئی کسی سے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، میں امت محمدی کے ہر فرد سے اس سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سے بے حد محبت کرتا ہے، اس کے فیصلے میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہوئی ہے۔ ہاں، اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں وقت لگتا ہے کہ اگر تم صبر سے کام لو۔ دیکھیں، زیادہ نہ سوچیں، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کریں، رب پر چھوڑیں، اور پھر ایک دن حیرت انگیز معجزہ دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے اور کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا؟ ارے وہ تو مالک حقیقی ہے نا، معجزے کرنا تو اس کی شان ہے۔ پتہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو اکثر اپنے نصیب پر روتے رہتے ہیں انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس کے رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ تم پھر کیوں نا امید ہوتے ہو؟ تمہارا رب ہے نا تمہارے ساتھ۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس رب نے تمہارے دل میں اس چیز کی خواہش ڈالی ہو، امید دلائی ہو، اور تمہاری اس چیز کو پورا نہ کرے کہ تم اس کے لیے انتظار کر پاتے ہو یا نہیں، صبر کر پاتے ہو یا نہیں، لیکن وہ تمہیں دیتا ضرور ہے انشاءاللہ۔ جو میرے بہن بھائی پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ جزاک اللہ۔